تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تعلق مع اللہ اور محبت رسول یہ اپنے بچوں میں پیدا کریں. یعنی اپنے بچوں کا اللہ سے تعلق جو ادارے کے طلباء ہیں اور رسول اللہ سے تعلق مضبوط کریں. اگر ادارے کا جو سربراہ ہوتا ہے، محتمم ہوتا ہے، اس میں یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں نا تو یہ آگے منتقل ہوتی ہیں. اسے آپ یوں سمجھیے کہ بچوں کے دلوں میں سب سے پہلے اللہ کی محبت پیدا کریں، اس کے ساتھ نماز کا ذوق پیدا کریں، اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت پیدا کریں، اور روزانہ کی بنیاد پر ہمارے یہاں کتابیں مل جاتی ہیں 40 احادیث نبوی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دلچسپ واقعات پر مشتمل کتب اویلیبل ہوتی ہیں. تو وہ کتابیں یا ان میں سے ایک واقعہ یا روزانہ کی بنیاد پر کوئی ایک حدیث آپ بچوں کو سنائیے، تو یہ اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان کی مضبوط ہوگی. اسی طرح اللہ کے انعامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و محبت کو دل نشین انداز میں بیان کریں. ہمارے یہاں بعض اداروں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ علمی تفوق ثابت کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں میں لگ جاتے ہیں، اور وہ جو اللہ رسول سے محبت ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ادارہ ایک مثالی ادارہ بنے، ایک کامیاب ادارہ بنے، تو آپ کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ جو طالب علم یا جو طالبہ میرے ادارے میں آئے ہیں ان کا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط ہو جائے. تو نمبر 1 سب سے پہلی چیز یہ کہ تعلق باللہ اور تعلق بالرسول کو عملی طور پر مضبوط بنائیں. دوسرے نمبر پر جس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ عملی دینداری کا اپنے طلباء میں ماحول پیدا کریں. عملی دینداری سے مراد کیا ہے کہ اساتذہ جو ہیں وہ خود نماز پڑھیں. اگر کسی نماز کا وقت اس ٹائم میں آ جاتا ہے جس ٹائم میں ادارہ چل رہا ہے، تو نماز کا طلباء کے ساتھ اہتمام کریں کہ طلباء اپنے اساتذہ کو اور طالبات اپنی معلمات کو اپنے سامنے نماز پڑھتا ہوا دیکھیں. اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اسی طرح اخلاق کے حوالے سے ان کی تربیت کریں. تلاوت قرآن کریم فرقان حمید کی انہیں سوچ دیں. ذکر اللہ کا تھوڑا سا ٹائم نکال کے اللہ کا ذکر کریں. لباس اور کردار یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو طلباء کو لباس کے حوالے سے بھی اور کردار کے اعتبار سے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بطور نمونہ ان کے سامنے پیش کریں. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ طلباء کو صرف معلومات نہ دیں. ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ طلباء کو صرف معلومات دے رہے ہوتے ہیں اور ان کی روحانی تربیت نہیں کر رہے ہوتے. طلباء کو معلومات بھی دیں، یعنی علم بھی دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی تربیت بھی کریں. روحانی تربیت عملی طور پر بھی کریں، وضو کا طریقہ سکھائیں، ذکر اللہ کی محافل کا اہتمام کریں، صبح و شام کے اذکار یاد کروائیں اور طلباء سے پوچھیں کہ کیا آج آپ نے یہ ذکر کیا. اسی طرح جمعۃ المبارک آ جاتا ہے تو طلباء کو خطبہ جمعۃ المبارک میں بلوائیں، نوافل کی ترغیب دیں. مہینے میں ایک دن آپ تربیتی نشست کا اہتمام کر لیں، کسی عالم دین کو بلا لیں اور ان سے جو اچھے مربی ہوں ان سے اپنے طلباء کی تربیت کروائیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ بہتری آئے گی. تیسرے نمبر پر آپ کو جو فائدہ ہو سکتا ہے تمام ادارے والوں کو وہ یہ ہے کہ روحانی مجلس کا ہر مہینے لازم اہتمام کریں. یعنی روحانی محفل کو اپنی گویا کہ اپنا ایک تربیتی پروگرام بنائیں اور اس کے اندر روحانی محفل میں ایک پر اثر خطاب کروائیں جس میں آپ صوفیاء کرام کے واقعات بیان کر سکتے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف، توبہ، دعا، گریہ کی فضا. اس سے ہوگا کیا کہ جب آپ یہ اہتمام پراپر کریں گے نا تو اس سے بچوں کے دل نرم ہوں گے. ویسے بھی بچوں کے دل نرم ہوتے ہیں، اور جب اس طرح کا روحانی ماحول انہیں ملے گا تو ان کے دل نرم ہوں گے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کا ایک رجوع پیدا ہوگا. تو یہ آپ تیسرے نمبر پر آپ کیجئے کہ خاص طور پر روحانی محافل کا اہتمام کروائیں تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. چوتھے نمبر پر جو چیز آپ کو کرنی چاہیے جس کا مجھے فقدان نظر آتا ہے اداروں میں، وہ ہے حوصلہ افزائی اور انفرادی توجہ. یعنی ایک طالب علم ہے، اس نے اگر کوئی اچھا کام کیا، نیکی کی طرف آیا، تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں
اور اسی طرح ایک ایک بچے پر آپ کی انفرادی توجہ ہونی چاہیے، بالخصوص جو کمزور بچے ہوں ان پر ناراضگی کے بجائے انفرادی شفقت کریں، محبت کے ساتھ بات کریں تاکہ وہ خود کو اہم سمجھیں، ان کا دل جیتیں اور انہیں اس اسلوب پر لے کر آئیں جو ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یبجل لعالمینا فلیس منا، کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، جو ہمارے بڑوں کی تکریم نہ کرے، فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ 5ویں نمبر پر دیکھیں، آج کے دور میں کئی لوگ ادارہ بناتے ہیں اپنی بقا کے لیے کہ جی میں باقی تب رہوں گا جب میں ادارہ بنا لوں۔ اب وہ ادارہ بن جاتا ہے لیکن اس ادارے کا اسلام کو کما حقہ کئی جگہوں پر فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ پھر بھی اگر کوئی ادارہ بناتا ہے ہم اسے سپورٹ کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، تحسین کرتے ہیں، معاونت کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں میری کوشش ہوتی ہے میں کروں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اداروں میں کردار سازی یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو بچہ ایک ادارے میں 8 سال رہا، مثلا درس نظامی ہے، یا 4 سال رہا، 6 سال رہا، تو وہ ایک با کردار بن کر معاشرے کے اندر آئے۔ اسے آپ جو ہے وہ اس کی تربیت کے حوالے سے گفتگو ہو، سچ بولنا اسے سکھایا جائے، وعدہ پورا کرنا اسے سکھایا جائے، بڑوں کا ادب کرنا اسے سکھایا جائے، غیبت سے بچنا بتایا جائے، حسد چغل خوری سے بچنا، اسی طرح بڑے جو بچے ہیں ان کے اندر مطالعے کا ذوق پیدا کرنا، یہ تمام چیزیں پیدا کریں۔ حکایت اولیاء کتاب موجود ہے، ان میں سے حکایات سنائیں، اسی طرح ملفوظات اکابر ان کے سامنے پیش کریں، اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ سے منتخب واقعات ان کے سامنے پیش کریں، تو انشاءاللہ معاملات بہتر ہوں گے۔ یہ چند 5 پوائنٹس میں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں کہ ان کو آپ اپنائیے، آپ کا ادارہ بہتر ہو جائے گا۔ المختصر، جسے میں کہتا ہوں لب لباب کے طور پر، جامعہ کا جو ماحول ہے یا ادارہ یا جو مدرسہ ہے آپ کا، اس کا جو ماحول ہے اسے صرف امتحان اور نصاب تک محدود نہ رکھیں۔ ہمارے یہاں کئی اداروں میں یہ ہوتا ہے کہ نصاب تک اور امتحان تک محدود کر دیتے ہیں، بلکہ آپ اپنے ادارے کے ماحول کو اللہ والا بننے اور امت کے خادم بننے کا جذبہ اپنے بچوں کے دل میں اتاریں۔ جب آپ بچوں کو یہ فکر دیں گے کہ ہمیں اس ادارے میں اللہ والا بننا ہے، یعنی اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، آپ کے اخلاق اچھے ہوں، آپ کا روحانیت کا سفر ہونا چاہیے جسے ہم کہتے ہیں سیر اللہ، تو انشاءاللہ الجلیل یہ تمام چیزیں آپ کی ذات میں اور آپ کے ادارے کے لیے نفع کا اور فائدے کا سبب بنیں گی۔